بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ شب ابی طالب مکہ کے قریب ایک پہاڑ کی گھاٹی کا نام ہے، جہاں 7 نبوی بمطابق ستمبر 615 عیسوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم کو پناہ لینی پڑی۔ یہ نتیجہ تھا اس ظالمانہ منصوبے کا جو قریش مکہ نے اسلام کی دعوت اور اس کی آواز کو دبانے کے لیے بنایا تھا۔ نبوت کے 7ویں سال مکہ کے تمام سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور سب نے مل کر یہ عہد نامہ لکھا، جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے، کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب سے میل جول اور تعلق نہ رکھے۔ ان کے ساتھ کسی قسم کی خرید و فروخت نہ کی جائے، کوئی ان کو مہمان نہیں ٹھہرا سکتا، نہ ہی انہیں کھانے پینے کا کوئی سامان دیا جائے گا۔ اس عہد نامہ پر مکہ کے 40 سرداروں نے دستخط کیے اور اسے خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا دیا۔ اس عہد نامہ کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا گیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بنو ہاشم کو حکم دیا کہ ان کے تمام اعزاء اقارب مکہ کے اندر سے نکل کر نواح کی پہاڑیوں کے بیچ گھاٹی میں پہنچے، جس کو شب ابی طالب کہا جاتا، اور یوں تمام بنی ہاشم یتیم عبداللہ کی تائید و حمایت میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے شب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ کفار نے 3 سال تک مکمل بائیکاٹ رکھا، کھانے پینے کی کوئی چیز گھاٹی تک نہیں جانے دیتے تھے۔ گھاٹی میں مسلمانوں کے پاس گھریلو سامان نہیں تھا۔ دھوپ کی تپش اور راتوں کی سردی بوڑھوں، جوانوں اور بچوں سب نے برداشت کی۔ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے کہا، چچا جان، مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ سرداروں نے جو عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لگایا تھا، اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، لیکن جس حصہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے وہ حصہ باقی ہے۔ مکہ میں چند بزرگوں کو یہ عہد نامہ پسند نہیں تھا۔ انہوں نے ایک جگہ جمع ہو کر فیصلہ کیا، اس ظالمانہ فیصلہ کو ختم کر کے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شہر میں واپس بلا لینا چاہیے۔ ابھی یہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام تشریف لائے اور بائیکاٹ کرنے والوں سے کہا، قریش کے لوگوں، میرے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع دی ہے کہ تم نے جو عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ پر لگایا تھا، اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اب تم عہد نامہ منگوا کر دیکھو، اگر ایسا ہے جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو تم بائیکاٹ ختم کر دو، اور اگر ایسا نہ ہو تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ کافروں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی یہ بات مان لی۔ عہد نامہ منگوا کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ صحیح تھا۔ اس طرح یہ عہد نامہ ختم کر دیا گیا اور مسلمان شب ابی طالب سے باہر آ گئے۔ کچھ عرصہ بعد مسلمانوں کو ایک بہت بڑا صدمہ پہنچا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیق چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بچپن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی اور زندگی کے ہر مرحلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ابھی چچا ابو طالب علیہ السلام کا دکھ کم نہ ہوا تھا کہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی لیے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا گیا، یعنی غم کا سال۔